یہ صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ مذہبی قوتوں کے درمیان ایک یکجہتی ہونی چاہیے، ہر شخص الگ الگ کا راستہ نہ لے، ہر شخص اپنے اپنے راستے پہ نہ چلے۔ ایسا نہ ہو کہ اذا جاءهم الامر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول او اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم۔ یہ جو الگ الگ سے راستہ لے لینا، جو سنی سنائی بات ہو، چاہے امن کی خبر ہو یا خوف کی، ہر ایک اپنے راہ پہ چل پڑتا ہے اور اپنا ہی اسلام ملک میں نافذ کرنے شروع کر دیتا ہے۔ اگر وہ اپنے بڑوں کے پاس، اپنی تنظیموں کے پاس، اپنے اولی الامر کے پاس یہ مسئلہ لے کر آئیں اور وہ اس کی گہرائی پر غور کریں اور اس کے اسباب و علل پر غور کر کے ایک پالیسی دیں، یہ قرآن حدیث، یہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہوگا۔ اور اگر ہم اس کے علاوہ جائیں گے تو ہمیں نقصانات ہوں گے۔ لہذا ایسا نہ کریں کہ سامنے بیٹھیں تو یقولون طاعہ، اور جب الگ ہو جائیں تو اذا برزوا من عندك بيض طائفة منهم غير الذي تقول، پھر الگ جا کر رات کو اپنے اپنے مشورے ہوتے رہے۔ اس سے اجتماعیت ٹوٹ جاتی ہے، اس سے وحدت ٹوٹ جاتی ہے، اس سے جماعت کا تصور ٹوٹ جاتا ہے، اس سے فیصلوں کی وحدت ٹوٹ جاتی ہے، اس سے یکجہتی ٹوٹ جاتی ہے۔ لہذا ابھی بڑے موجود ہیں، ابھی تنظیمیں موجود ہیں، ان کے درمیان وحدت فکر موجود ہے، ان کے درمیان یکسانگی موجود ہے۔ ہم جہت، میں تمام اپنے بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے ہم فکر لوگوں سے، اپنے ہم عقیدہ لوگوں سے، اپنے ہم مسلک لوگوں سے یہی التجا کروں گا کہ آئیے آپ ان مدارس اور ان دینی قوتوں کی پالیسیوں کی پیروی کرے اور اس طرح یکجہتی کا مظاہرہ کرے۔ انشاءاللہ العزیز اسلام کے سفر کو کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا۔ یہ سفر چلتا رہے گا، بڑھتا چلا جائے گا اور کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ ہمارے اکابر نے بھی بڑی انتظار کے بعد ایک جہت لی اور پھر رفتہ رفتہ کامیابیاں حاصل ہوتی